يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة۔ ان آیات میں اللہ پاک خبر دیتے ہیں ان مشرکین کے بارے میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے ان کی طرف آتے ہیں ان کے ارواح خبیثہ کو نکالنے کے لیے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ أَظْهَرُوا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالْإِنْقِيَادَ قَائِلِينَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر وہ کہیں گے ہم ہر بات کی اطاعت کرنے والے، سننے والے اور اپنے آپ کو تابع کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا دنیا میں۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی کہیں گے کما یقولون یوم المعاد واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ یا اللہ ہمیں آپ کی قسم ہے ہم نے تو آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم۔ جس دن اللہ سب کو کھڑا کریں گے قیامت والے دن، پھر ان سے حلف لیں گے جیسے تم سے لی۔ قال اللہ مکذبا لہم فی قبلہم فی قیلہم ذالک۔ اللہ پاک ان کی قول کو جھٹلائیں گے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ اے بئس المقیل والمقام والمکان من دار ہوان۔ یہ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا مقام ہے اور بڑی ذلت کی جگہ ہے۔ لمن کان متکبرا عن آیات اللہ و اتباع رسلہ، ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرنے والے، اللہ پاک کے پیغمبروں کی اتباع سے تکبر کرنے والے۔ وہم یدخلون جہنم من یوم مماتہم بارواحہم وینالو اجسادہم فی قبورہا من حرہا وسمومہا۔ مفسر فرماتے ہیں گویا کہ وہ جہنم میں اسی دن سے داخل ہو جائیں گے کہ جب ان کی موت ہوگی ارواح کے اعتبار سے، اور ان کے جسد قبر میں ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچے گی اس کی گرمی اور سموم جہنم کا۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سَرَقَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے ارواح کو ان کے اجساد میں داخل کیا جائے گا۔ وَخَلَدَتْ فِي نَارِ جہنم، پھر ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا۔ اب جہنم میں یہ نہیں ہے کہ موت آئے ان کی جان چھوٹ جائے، نہیں، نہ وہ مریں گے نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، ہمیشہ وہ جہنم میں عذاب برداشت کریں گے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، روزانہ انہیں صبح و شام جہنم پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ حکم دیں گے کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کریں۔ آل فرعون سے مراد ہے فرعون کی اتباع کرنے والے، یاد رکھیں۔ آل سے مراد یہ نہیں کہ صرف اس کے آل و عیال، ان کو جہنم میں ڈالیں گے باقی کو چھوڑ دیں گے۔ معنی یہ آل یہ ہے کہ جو جس کی اتباع کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا کرم ہے کہ ہم جو نماز میں درود پڑھتے ہیں اس میں اس لفظ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے تمام حضور کی اتباع کرنے والے، ایمان لانے والے قیامت تک جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر اہل محمد کہہ دیتے تو پھر تو صرف اہل ہوتا نا، باقی تو محروم ہو جاتے۔ لیکن یہ ہے کہ حضور پاک پر درود پڑھنے والا جو ہے اور ایمان لانے والا وہ آل محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ۔
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ھذا خبر عن السعداء بخلاف ما اخبر به عن الاشقیاء۔ پہلے اللہ نے اشقیاء کافروں کا حال بیان فرمایا، اب اللہ مومنین کا حال بیان فرماتے ہیں۔ فإن أولئك قیل لهم، جب ان کو کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم قالوا معرضین عن الجواب لم ينزل شيئا انما هذا اساطیر الاولین۔ وہ اشقیاء جو ہیں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا حکم ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ لیکن مومنوں کو جب کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں قالوا خیرن، اللہ نے خیر رحمت اتاری ہے، اے انزل خیرن رحمتا و برکتا لمن اتبعہ وآمن بہ، اللہ نے رحمت اتاری ہے، برکت اتاری ہے ان کے لیے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، ایمان لانے والے ہیں۔ ثم اخبر اما وعد اللہ عبادہ فیما انزلہ علی رسلہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ کے اور وہ وعدہ جو تھا قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا تھا، وہ کیا تھا؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ کا قولہ تبارک و تعالیٰ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، جو تم میں سے عمل صالح کریں گے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو زندگی بھی اچھی دیں گے، فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کے اعمال پہ ان کو قیامت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے من احسن عملہ من احسن عملہ فی الدنیا، جس نے دنیا میں اچھا عمل کیا، احسن اللہ الیہ عملہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی فرماتی ہیں۔ ثم اخبر بان دار الآخرۃ خیر من الحیات الدنیا، اور اس کے بعد اللہ فرماتی ہیں کہ یہ حیات دنیا سے جو ہے اصل آخرت ہی خیر ہے، یہ دنیا تو فانی چیز ہے۔ والجزاء فیہا تم من الجزاء فی الدنیا، دنیا کا بدلہ، دنیا کی جزا تو کچھ بھی نہیں ہے، حقیقتاً تو وہ جزا ہے جو قیامت میں ہوگی، جو ابدی ہوگی، سرمدی ہوگی۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ کافروں کو کہیں گے ہلاکت تو تمہارے لیے، اللہ کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے دنیا سے۔ وقال تعالیٰ وعند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ ابرار کے لیے سب سے بہتر نعمتیں ہیں۔ ابرار مانا وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں اور جو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی حویلی جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور پہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر بعد والی گھڑی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ ثم وصفت دار القال نعمت دار المتقین، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا بہتر حویلی ہے قیامت کے اندر۔ جنات عدن بدل من دار المتقین، ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ جنات عدن مقام یدخلونہا، ایک رہنے کا جگہ، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی بین اشجارہا و قصورہا، ان کے باغوں کے اندر محلوں کے درمیان میں نہریں چل رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون کقولہ وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ تمنا کریں گے، ان کا نفس جو خواہش کرے گا اور ان کی آنکھیں جو لذت محسوس کریں گی اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وفی الحدیث ان الصحابۃ مروا بالملأ من اہل الجنہ وهم جلوس علی شرابهم فلا یشتہی احد منهم شیئا الا امطرت علیہ الطاعن منهم لمن یقول امطرینا کواعب اترابا فیکون ذلک۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ایسے بادل ان کے اوپر گویا کہ چھایا ہوا ہے
اور ان پر اہل جنت جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور جس چیز کی بھی خواہش کرتے ہیں وہ اوپر سے مل جاتی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض تمنا کریں گے کہ یا اللہ مجھے تو کنواری لڑکی چاہیے، تو وہ بھی فوراً مل جائے گا، جو بھی تمنا کرے گا وہ مل جائے گا، ورنہ وہ حوریں بھی کنواری ہوں گی کوائبات رابن، یعنی ان کے سن عمر بھی برابر ہوگی اور پھر کبھی بوڑھی بھی نہیں ہوگی، ان کا زوال بھی کبھی نہیں آئے گا، ان کا حسن دائمی ہوگا، لیکن اگر مانگے گا تو اللہ دے دیں گے۔ كذلك يجزي الله المتقين، اے كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقى وأحسن عمله، اللہ اسی طرح جزا دیتے ہیں اس شخص کو جو ایمان لایا، اللہ کے ساتھ شرک سے بچا، گناہوں سے بچا، اپنے عمل اچھے کیے۔ ثم أخبر عن حالهم عند الاحتضار انہم طیبون مخلصون من الشرک والدنس وکل سوء، اللہ خبر دیتے ہیں مومنین کی موت کے وقت کہ وہ بالکل جو شرک سے بھی خالص، گناہوں کی میل سے بھی خالص، ہر برائی سے بھی خالص، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کے فرشتے آ کے ان کو سلام کہتے ہیں، والملائکۃ تسلم علیہم وتبشرہم بالجنہ، ان کو سلام بھی کہتے ہیں اور جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وہ آگے کہیں گے کوئی غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو، اور مبارک ہو تمہیں جنت کی جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہارے لیے وہ جنت انتظار میں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم ہی تمہارے ناصر اور دوست ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں جو خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے وہ ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہوگی اس پروردگار کی طرف سے جو بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي قَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَرُوحِ الْكَافِرِ عِندَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو ثابت قدم رکھیں گے قول لا الہ الا اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہوں کے ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں کریں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ہمارا آخری کلمہ جو زبان سے نکلے نا وہی تیری توحید کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں تمام اولیاء اللہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، سب نے اسی کلمے پہ زور دیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے نا اسی سے ملا۔ اسی لیے جتنے بزرگ گزرے ہیں، جس جماعت سے گزرے، سب اسی پہ زور دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جنت کے دروازوں کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اس کلمے کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور یہ بھی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی آخری کلام ہوگی کلمہ لا الہ الا، گویا کہ وہ جنت میں گیا۔ تو اس لیے اس کلمے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یعنی حرز جان بنا دیں، ورد بنا لیں، فطرت ثانیہ بن جائے کہ زبان سے ہر وقت یہ کلمہ نکلتا ہے۔ حضرت قاضی احسان شجابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم خطیب تھے، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے ساتھیوں میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا، یعنی 3-4 سال کا تھا، تو میری والدہ مجھے ہمیشہ یہی کلمہ پڑھاتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں گھر سے باہر جاتا، واپس آ کر
احسان کلمہ سناؤ تو میں سناتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سونے لگتا ہے کہتی کلمہ سناؤ، میں کلمہ سناتا. اٹھتا تو کہتی کلمہ سناؤ. تو کئی دن کے بعد آخر بچہ تھا، میں تنگ آ گیا، میں نے کہا اماں مجھے کافر سمجھتی ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ نے کہا ہر وقت آؤ تو کلمہ، جاؤ تو کلمہ، سو تو کلمہ، اٹھو تو کلمہ. یہ کیا ہے یار؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں. انہوں نے فرمایا بیٹا ناراض نہ ہو، میں اس لیے یہ کلمہ تمہیں بار بار پڑھاتی ہوں تاکہ تیری زبان پہ یہ کلمہ چڑھ جائے کہ موت کی سختی بھی آئے تو تیری زبان سے بے ساختہ نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ جو آدمی جس چیز کی عادت بناتا ہے نا تو وہ اسی کی پھر موت کے وقت جو ہے نا کئی لوگ ہیں نعوذ باللہ مرنے کے بعد حکا کرتے ہیں، حکا پیتے تھے نا تو ان کو موت کے وقت بھی صرف حکے کی تمنا. ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی، میں نام نہیں لیتا، کسی کا غیبت ہوتی ہے، وہ مجھے سنانے لگا کہ جی میرے والد صاحب کی طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی، جس دن ان کی موت آئی ہے تو صبح اٹھے ہیں تو بالکل ٹھیک تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری جو کٹ ہے نا شیو وغیرہ کرنے کے لیے وہ لے آؤ. تو خود ہی اپنی شیو بنائی، خود ہی اپنی داڑھی پہ اس طرح پھیرا اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. غسل اس کے بعد موت، یعنی یہ اچھائی بیان کر رہا ہے کہ موت سے پہلے انہوں نے داڑھی ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اب اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا کیا حال ہوگا. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول تعالى محددا للمشركين لا تماديهم بالباطل واغترارهم بالدنيا. اب اللہ تحدید بیان کرتے ہیں ان مشرکین کی جو اپنے باطل کی اندر گم ہیں اور دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. هل ينتظر هؤلاء الا الملائکۃ، یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا، کہ جب وہ قبض کرنے کے لیے آئیں گے. انت تم قبض ارواحہم او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی. وما يعانونه من الاحوال فرمایا كذلك فعل الذين من قبلهم اے هكذا تمادى في شركهم اسلافهم ونذراهم. ان سے پہلے جو کافر گزرے وہ بھی انہی کی طرح کفر کے اندر گم تھے. حتیٰ ذاقوا بأس اللہ ولوا فیما هم فیہ من العذاب والنقال، حتیٰ کہ اللہ کے عذاب نے آ کے ان کو پکڑ لیا اور ان پر اللہ کا عذاب اترا. وما ظلمهم اللہ لأنه تعالی اعذر الیہم وقام حججہ علیہم برسال رسلہ وانزال کتبہ. اللہ کسی بھی ظلم نہیں کرتے، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. اللہ نے تو کتابیں بھی اتاری، پیغمبر بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، انہوں نے دلائل بھی دیے، دعوت توحید بھی دی، لیکن یہ ظلم پہ لڑے اڑے رہے. وحاق بہم احاط بہم من العذاب، اب ان کو ہر طرف سے عذاب اپنے احاطے میں لے لے گا. کیوں؟ ما کانوا بہ یستہزئون ای یسخرون من الرسل اذا تواعدوهم بعقاب اللہ، کہ یہ کافر جو تھے انبیاء سے مذاق کرتے تھے کہ کہاں ہے عذاب، ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، کہو اللہ سے ہم پر عذاب برسا دے. یہ استہزاء کرنے والے جو ہیں پھر ان کو قیامت والے دن فرشتے کہیں گے هذه النار التي کنتم بها تکذبون، او جس کا تم انکار کرتے تھے یہ ہے وہ جہنم. اب دیکھ لی جہنم تم نے. اب سیر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، اندھے ہو؟ دیکھ لو اب جہنم کہ پیغمبر جو کہتے تھے وہ حق تھا کہ نہیں. لیکن قیامت میں جہنم دیکھنے کے بعد پھر اگر حسرت بھی کریں، تندم بھی کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی میں ہی صحیح ایمان اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.